بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومت نے توانائی بچت پروگرام کے تحت جو ہے وہ مارکیٹیں 8 بجے اور شادی ہال 10 بجے بند کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے کابینہ میں، اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے جو ہے وہ آج کابینہ کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ اعلان کر دیا ہے کہ مارکیٹیں جو ہیں پاکستان میں 8 بجے اور شادی ہالز 10 بجے بند کیے جائیں گے۔ خواجہ آصف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تمام سرکاری ادارے جو ہیں وہ 30% تک جو بجلی کی کھپت ہے اس میں کمی لائیں گے، اور اس سے ملک کو جو ہے اربوں روپے کا فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو زیادہ بجلی لینے والے پنکھے ہیں ان کی پیداوار کو ختم کر دیا جائے گا 1 جنوری سے، اور اس کے ساتھ ہی ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم ایک منصوبہ لا رہے ہیں جس میں جو بجلی کے پنکھے ہیں جو زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں ان کو ختم کر کے ایسے پنکھے لائے جائیں گے جو کم بجلی استعمال کرتے ہوں گے۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 29,000 میگا واٹ جو ہے وہ ہم گرمیوں میں استعمال کرتے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے، جس میں سے انہوں نے کہا کہ 18,000 میگا واٹ میں جو ہے وہ ہم گرمی میں زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 12,000 میگا واٹ جو ہے صرف پنکھے لے جاتے ہیں، جس کے باعث جو توانائی کی بچت ہے وہ نہیں ہو پاتی، اور اس کی وجہ سے خزانہ بھی جو ہے وہ اس پہ کافی بوجھ پڑتا ہے۔ اس کے لیے منصوبے جو ہیں وہ لائے جا رہے ہیں، اور حکومت کی جانب سے خواجہ آصف کی جانب سے یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ جو سرکاری ادارے ہیں اس میں جو آلات ہیں، جو بجلی سیونگ کے آلات ہوں گے ان کا جو ہے وہ زیادہ استعمال کیا جائے گا، ان کو نصب کیا جائے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ فلمنٹ والے جو بلب ہیں ان کی جو پیداوار ہے اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ زیادہ بجلی لیتے ہیں، اور آج جو ہے وہ وزراء کی جانب سے یہ اعلانات کیے گئے ہیں۔ ان کی جانب سے الیکٹرک بائک کو فروغ دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ دنیا میں جو ٹائمنگز ہیں لوگوں کے دکانیں اور مارکیٹیں کھولنے اور بند کرنے کے حوالے سے ہماری ٹائمنگ سے بہت مختلف ہیں۔ ہمارے جو ہیں جو ہمارے ملک میں ٹائمنگ ہیں اس میں ہمارے جو ریسٹورانٹس ہیں اور جو ہماری دکانیں ہیں وہ رات 12-1 بجے تک بھی کھلی رہتی ہیں، جبکہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو آج یہ بڑا اعلان کیا گیا ہے، بڑے فیصلے کیے گئے ہیں کابینہ کے اجلاس میں، اور اس کے بعد یہ وفاقی وزراء نے میڈیا پر آ کر یہ اعلانات کیے ہیں کہ جو ملک ہے وہ توانائی بچت پروگرام کی طرف جا رہا ہے، اور توانائی بچت پروگرام کے لیے یہ تمام فیصلے کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر اعظم سواتی کو رہا کر دیا گیا ہے۔ سینیٹر اعظم سواتی کو متنازعہ ٹویٹس پر جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پر ڈیفرنٹ کیسز چل رہے تھے، مختلف صوبوں میں ان کے کیسز چل رہے تھے، بلوچستان میں، سندھ میں، اسلام آباد میں، پنجاب میں جو ہے ان کے کیسز چل رہے تھے، جس کے بعد تمام صوبوں سے کیسز ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا کیس چل رہا تھا۔ گزشتہ روز یہ دیکھنے میں آیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعظم سواتی صاحب کی جو درخواست ضمانت ہے اس پر فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور چند گھنٹوں بعد ان پر فیصلہ سنا دیا گیا، اور ان کی درخواست ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی تھی 2 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض، جس کے بعد آج جو ہے وہ اعظم سواتی صاحب کو رہا کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی صدر مسلم لیگ نون وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے پارٹی کی جو سینئر نائب صدر کی جو پوسٹ ہے اس کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ صدر پارٹی وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ایک لیٹر جاری کیا گیا ہے جس میں مریم نواز صاحبہ جو نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں ان کو پارٹی کا جو ہے وہ سینئر نائب صدر بنا دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی وزیر اعظم کی جانب سے ان کو پارٹی کا چیف آرگنائزر بھی تعینات کر دیا گیا ہے، جس میں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے مریم اورنگزیب کو سینئر نائب صدر کے ساتھ ساتھ چیف آرگنائزر بھی لگایا گیا ہے، جس کے بعد اس عہدے پر آنے کے بعد مریم نواز جو ہیں وہ پارٹی کی تمام جو آرگنائزیشن ہے، جو تنظیم سازی ہے اس کو کر سکیں گی اور اپنے حساب سے پارٹی کو چلا سکیں گی۔ تو یہ وزیر اعظم کی جانب سے صدر مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ساتھ ہی اس فیصلے میں اس لیٹر میں جو ہے وہ ایک بہت بڑی غلطی بھی کی گئی ہے، جس میں جو تاریخ ہے اس لیٹر کی وہ گزشتہ سال یعنی 2 جنوری 2022 کی لکھ دی گئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بڑی عجلت میں فیصلہ کیا گیا ہے، اور عجلت میں یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، جس میں
جو تاریخ ہے وہ گزشتہ سال کی رکھ دی گئی ہے، اور یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ تمام سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکا ہے، جس میں بعض لوگ جو ہے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ عجلت میں نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ دوسری جانب حامد میر کا پروگرام کیپٹل ٹاک میں سینئر صحافی جاوید چودھری کی جانب سے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سابق وزیر قانون فروغ نسیم کے حوالے کی گفتگو کے حوالے سے ایک اہم انکشاف کیا گیا تھا، جس میں جاوید چودھری نے بتایا تھا کہ فروغ نسیم جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ رہنے کے حوالے سے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ ہمیں کیا مشورہ دیں گے، کیا ان حالات میں ہمیں کس کے ساتھ رہنا چاہیے، پی ڈی ایم کی طرف جانا چاہیے یا عمران خان صاحب کے ساتھ رہنا چاہیے، جس پر جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ کو کوئی مشورہ دے سکوں، لیکن فروغ نسیم نے اصرار کیا کہ آپ بتائیں کہ آپ کی فیلنگ کیا کہتی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو جنرل باجوہ نے ان کو کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ 5 سال چلے، جس پر فروغ نسیم نے ان کو جواب دیا تھا کہ ہمیں اس پاگل پن کے ساتھ مزید 1.5 سال گزارنا ہوگا۔ ساتھ ہی جاوید چودھری صاحب نے کہا کہ اس کے بعد جو ہے فروغ نسیم صاحب واپس چلے گئے، لیکن کچھ دنوں بعد یا کچھ ٹائم بعد فروغ نسیم صاحب نے دوبارہ جنرل باجوہ کو کال کی اور ان سے کہا کہ جو خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے خالد مقبول صدیقی کی جنرل قمر جاوید باجوہ سے سے بات کروائی، فون پر بات کروائی، جس میں خالد مقبول صدیقی نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں پی ڈی ایم کی طرف جانا چاہیے یا عمران خان صاحب کے ساتھ حکومت میں ہی رہنا چاہیے، جس پر جنرل باجوہ نے دوبارہ وہی جواب دیا کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ کو کوئی مشورہ دے سکوں، آپ کو جو صحیح لگتا ہے وہ آپ خود کریں، جس پر خالد مقبول صدیقی نے یہ پوچھا تھا کہ ہمارے 2 مطالبات ہیں، اگر عمران خان جو ہیں وہ یہ مطالبات پورے کر کے دے سکتے ہیں تو ہم عمران خان کے ساتھ رہیں گے، ورنہ پھر ہم جو ہے پی ڈی ایم کی طرف جانے کے لیے آپ سے اجازت مانگیں گے، جس پر جنرل باجوہ نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے وہ 2 مطالبات کیا ہیں، تو انہوں نے خالد مقبول صدیقی نے جو ہے جنرل باجوہ کو مطالبات بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں سندھ میں گورنرشپ جو ہے وہ دی جائے، جس پر جنرل باجوہ نے کہا کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں عمران خان صاحب سے یہ بات کر سکوں۔ ساتھ ہی خالد مقبول صدیقی نے دوسرا مطالبہ یہ بتایا ہے کہ ہمیں جو کراچی کی میئرشپ ہے وہ دی جائے، جس پر جنرل باجوہ نے دوبارہ یہی جواب دیا کہ میں اس پوزیشن پر نہیں ہوں، جس پر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ پی ڈی ایم ہمیں یہ دونوں جو مطالبات ہیں ہمارے اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے، اس لیے ہم آپ سے اب اجازت چاہتے ہیں، جس پر آپ سے اجازت چاہیں گے، جس پر جنرل باجوہ نے کہا کہ آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ دوسری جانب فروغ نسیم صاحب کی جو ہے وہ نجی ٹی وی چینل پہ ان سے گفتگو ہوئی اور ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جاوید چودھری نے یہ دعویٰ کیا ہے، جس پر فروغ نسیم نے اس دعوے کی جو ہے وہ تردید کر دی ہے۔ فروغ نسیم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے میری ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نہ ہی میں خالد مقبول صدیقی صاحب کو جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس لے کے گیا۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ تمام تر جو باتیں کی جا رہی ہیں میری اور جنرل باجوہ کی گفتگو کے حوالے سے، یہ تمام باتیں جو ہیں وہ غلط ہیں، میں اس کی تردید کرتا ہوں۔ فروغ نسیم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میں نے صرف جنرل باجوہ سے یہ کہا تھا کہ ہمیں آپ مشورہ دیں کہ ہم کس کے ساتھ جانا چاہیں، کس کے ساتھ ہم رہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ یا پی ڈی ایم کی طرف چلا جائیں۔ تو جنرل باجوہ نے ہمیں کہا تھا کہ یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے اور آپ بہتر جانتے ہیں اور اس حساب سے فیصلہ کریں۔ فروغ نسیم نے جاوید چودھری صاحب کی تمام جو کہانی ہے، جو ان کی بات ہے، جو انہوں نے انکشاف کیا ہے، اس تمام بات کو مسترد کر دیا ہے، رد کر دیا ہے، اور یہ فروغ نسیم صاحب کی جانب سے رد عمل سامنے آیا ہے۔ دوسری جانب قومی ادارہ صحت نے کرونا کے نئے ویریئنٹ ایکس بی وی کی پاکستان میں موجودگی کی جو خبریں ہیں ان کی تردید کر دی ہے۔ NIH کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان میں جو کرونا کا یہ ویریئنٹ بتایا جا رہا ہے ایکس بی وی، اس کی آنے کی کوئی اطلاعات نہیں ہیں، اس کے کوئی کیسز جو ہے وہ پاکستان میں رپورٹ نہیں ہوئے۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، جس کی بات کی جا رہی ہے، یہ اومیکرون جو ویریئنٹ تھا، یہ وہی ویریئنٹ ہے اور اس کے 29 کیسز جو ہیں وہ اب تک رپورٹ ہوئے ہیں۔
ترجمان NIH کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کرونا کا BF7 ویریئنٹ نہیں ہے جو پاکستان میں جس کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جو ہمسایہ ممالک میں جس کی جو ہے وہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، پاکستان میں ابھی تک یہ ویریئنٹ نہیں آیا۔ اور اس سے پہلے جو ہے وہ حکومت کی جانب سے تمام ایئرپورٹس پر بھی ہدایات جاری کی گئی تھی کہ تمام بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کی مکمل جو ہے وہ ٹیسٹ کیے جائیں گے، مکمل چیکنگ کی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہیں پاکستان میں انٹر ہونے دیا جائے گا۔ جس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ خبر سامنے آئی کہ کرونا کا جو ہے XBB ویریئنٹ پاکستان میں آ گیا ہے، اور NIH کے نام سے ہی یہ خبر پھیلائی گئی، جس کی آج ترجمان NIH نے تردید کر دی ہے۔ اس ویڈیو کو ہم یہ بھی اختتام پذیر کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ مجھے محمد جواد احمد کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔